السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان، ایک نئے دن میں، ایک نئی صبح میں ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ اٹھایا۔ ہمیشہ کی طرح سبق سننے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کر لیں۔ ایک اس سبق میں ہم یہ نیت کر لیں، ہم جب بھی کسی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں، کہیں بھی کسی نیکی کی محفل میں جانے لگتے ہیں اور وہاں ہم دعا مانگتے ہیں یا اپنے دل میں ہی، تو ہم ایک بات سوچتے ہیں کہ یا اللہ اس محفل کی برکت سے میرا یہ مسئلہ حل کر دے، مجھے یہ چاہیے۔ ہر انسان اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھتا ہے۔ ایک اس سبق کو سنتے ہوئے اپنی نیت میں ایک چیز کا اضافہ کر لیں۔ آپ جو مانگنا چاہتے ہیں، جو آپ کو ضرورت ہے، وہ آپ کی اپنی جگہ، ایک اس چیز کا اضافہ کر لیں کہ یا اللہ یہ جو ہم اس سبق کو سن رہے ہیں، جو خاص آپ نے اپنے فضل سے ہمیں یہاں بٹھا دیا، تو اس میں ایسا کریے کہ اے اللہ ہم آپ سے آپ کو ہی مانگتے ہیں، آپ ہمیں مل جائیے۔ ایک اس نیت کا اضافہ کر لیں انشاءاللہ، اور جب اللہ مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا، اور جب اللہ نہیں ہے ہمارا تو یہ سب بس صرف سر پٹکنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اپنی نیتوں میں اس چیز کا ایک اضافہ کر لیں۔ دوسرا، جیسے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہاں بیٹھنے کو ہلکا نہ سمجھیں۔ جس وقت آپ قرآن پاک کھولیں، سبق سننے کے لیے بیٹھیں، اس وقت اپنے آپ کو اس پورے دنیا کی تمام مخلوقات میں سے بہترین سمجھیں کہ اس وقت دنیا کے جتنے لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں، چھوٹے بڑے، ان سب میں سے آپ سب سے بہترین کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے اللہ کا کلام کھلا ہے اور آپ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مشاہدے میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سبق سے پہلے کچھ بات کی جاتی ہے، وجہ صرف یہی ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیکار ہے یا اکتا جائیں۔ اکتاہٹ کو دل میں نہ آنے دیں، مکمل محبت اور توجہ سے بیٹھیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا۔ مختلف قسم سے اس کی تفسیریں کی جاتی ہیں، لیکن ایک تفسیر ہے جو میں آپ کے ساتھ آپ کے دیان و محبت کے لیے آپ کو سناؤں گی۔ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، ایک صاحب فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کے بارے میں میرا یہ خیال تھا کہ یہ 4 کام پہلے انسان کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کرتے ہیں۔ 4 کام ایسے ہیں جو پہلے انسان کرتا ہے، پھر اللہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے میرا خیال یہ تھا کہ
انسان پہلے اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ انسان سے محبت کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کو کھولا، قرآن پاک میں لکھا ہوا تھا یحبہم ویحبونہ، پہلے اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کی اس محبت کی وجہ سے لوگ پھر اللہ سے محبت کرتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں مجھے لگتا تھا پہلے انسان توبہ کرتا ہے پھر اللہ توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جب میں نے قرآن پڑھا تو اس میں تھا ثم تاب اللہ علیہم، پہلے اللہ نے ان کے دل میں توبہ کا خیال ڈالا، انہیں توبہ کی طرف متوجہ کیا، لیتوبوا، پھر انہوں نے توبہ کی. پھر فرماتے ہیں میرا یہ خیال تھا کہ انسان پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اللہ انسان کو یاد کرتے ہیں، پہلے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اللہ انسان کو یاد کرتے ہیں. لیکن جب میں نے دیکھا تو یہاں بھی معاملہ برعکس تھا. قرآن میں ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، اللہ کا یاد کرنا انسان کے یاد کرنے سے پہلے ہے. پہلے اللہ انسان کو یاد کرتے ہیں پھر وہ انسان بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے. چوتھا وہ کہتے ہیں مجھے لگتا تھا کہ پہلے انسان اللہ سے راضی ہوتے ہیں پھر اللہ انسان سے راضی ہو جاتا ہے. لیکن میں نے قرآن میں دیکھا تو اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا. رضی اللہ عنہم، پہلے اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، پھر وہ لوگ اللہ سے راضی ہوئے. تو یہاں پر مناسبت کیا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، اللہ کی یاد ہماری یاد سے یقیناً بہت بڑی ہے. جب وہ ہمیں یاد کرتا ہے تو ہمیں اپنی یاد کرنے کے لیے یہاں بٹھا لیتا ہے. تو یہاں وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں اپنی محبت میں بٹھاتا ہے، ہمیں یاد کرتا ہے، اپنی یاد کے لیے بٹھا لیتا ہے. تو انشاءاللہ اس فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبق کا آغاز کریں گے. اپنے قرآن پاک کھول لیجئے، کاپی یا رجسٹر فائل جس پہ بھی آپ لکھتے ہیں اس کو بھی کھول لیں اور انشاءاللہ دل کے کانوں سے محبت کے ساتھ سنیں. سورہ نساء ہے، آیت نمبر 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. واللاتی، اور وہ عورت، یأتین الفاحشۃ، جو بدکاری کر لے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن، تو گواہ بناؤ اس پر، اربعۃ منکم، 4 مردوں کو تم میں سے. فإن شہدوا، پھر اگر وہ چاروں مرد اس بدکاری کی گواہی دے دیں، فأمسکوہن فی البیوت، تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ یا تو موت ان کو اٹھا لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ مقرر کر دے. واللذان یأتیانہا منکم، اور جو کوئی 2 مرد تم میں سے ایسا کام کریں، فآذوہما، تو ان کو اذیت دو، فإن تابا، اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان کا خیال چھوڑ دو، ان سے اعراض کرو، ان سے منہ موڑ لو. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے. آیات مبارکہ میں غلط کام کرنے والے مردوں اور عورتوں کی سزا کا ذکر ہے.
کہ جو کوئی عورت غلط کام کرے، کسی عورت سے زنا وغیرہ سرزد ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے. تو فرمائے کہ کسی عورت پر اگر زنا کی تہمت لگانی ہے تو اس کے لیے ثبوت کے طور پر 4 مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے. یعنی کوئی آدمی یا کوئی عورت کسی دوسری عورت پر زنا کا الزام لگائے تو اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے. تو یہاں پر گواہوں میں 2 قسم کی سختی کی گئی. ایک تو یہ کہ ان کی تعداد 4 ہی ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ ہونے بھی مرد ہی چاہیے. اور یہ شرط اس لیے لگائی ہے کہ اگر یہ شرط نہ ہوتی تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر زنا کا الزام لگایا جائے تو 4 مرد گواہ ہونا مشکل ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے کسی پہ جھوٹا الزام لگانے کی جو ہے وہ راستے کو بند کر دیا گیا. تو یہ اس میں حکمت اس لیے ہے. دوسرا، عورت کے لیے یہ سزا کہ اگر عورت سے زنا ہو جائے تو کیا کرو اس کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ. اگر گواہ 4 مل جائیں اور وہ کہیں کہ واقعی اس عورت سے ایسا غلط کام سرزد ہوا ہے تو عورت کی سزا کیا ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اسے گھر میں روک کے رکھو یہاں تک کہ یا تو اس سے موت آ جائے یا اللہ اس کے لیے کوئی اور راستہ تجویز کر لیں. یعنی اس کے لیے جو سزا نازل ہوئی، اور بعد میں وہ سزا کیا تھی کہ اگر عورت غیر شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کر لیا تو اس کو جو ہے سزا لگائی جائے کہ اس کو جو ہے کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم یعنی سنسار کر دیا جائے. تو یہ وہ راستہ تھا جو بعد میں اللہ نے مقرر کیا. پھر وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا، اگر 2 مرد تم میں سے ایسا کام کر لیں، اگر بدکاری کرنے والے 2 مرد ہوں تو کہا کہ ان کو اذیت دو. اب اذیت دینے میں کیا ہے کہ یہ حکام وقت پر چھوڑ دیا جائے گا، جو سزا انہیں بہترین لگے گی وہ سزا ان کو دیں گے. پھر کہا کہ فَإِن تَابَا، اگر وہ دونوں مرد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر ان کا خیال چھوڑ دو. یعنی پھر ان کو ان کے ماضی پر عیب اور تانے دینا چھوڑ دو. جیسے کہ ہمارے معاشرے کا رواج ہے، اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ہم ساری زندگی اگر وہ انسان نیک بھی ہو جائے تو ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اس کو اس کے ماضی کے حوالے سے تانے دیتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو توبہ کرنا اور اپنی اصلاح کرنا ہے اور اس کے بعد کہا کہ ان کا خیال چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی مرد اور عورت نے زنا کیا ہے تو توبہ کرنے سے ان کی سزا بھی معاف ہو جائے گی. توبہ کرنے سے دنیاوی سزا معاف نہیں ہوگی، جو کوڑے لگانا ہوگا یا ان کو سنسار کرنا ہوگا یہ معاف نہیں ہوگی. ہاں، یہ جو معافی ہے وہ اس صورت کی ہے کہ پھر ان کو ملامت نہ کیا جائے، کیونکہ اس دن بھی آپ سے یہ بات کی گئی کہ جو سزائیں ہیں یا جو چیزیں قرآن میں اللہ نے نازل فرما دی جن کو حدود کہتے ہیں، حدود وہ سزائیں ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں. تو اس میں نہ تو کوئی انسان سفارش کر سکتا ہے کہ اس کو کم کر دیا جائے اور نہ ہی کوئی معاف کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے مقرر کی ہیں. اور فرمایا کہ تم لوگ ان سے منہ موڑ لو. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی اصلاح کر چکے ہیں اور توبہ قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہی ہے. تو جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا، انسانوں کو بھی انہیں اس چیز کے اوپر آر اور شرمندگی نہیں دلانی چاہیے. اور شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی یہ سزا جو ہے وہ الگ الگ ہے. شادی شدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک میں بھی 3 لوگوں کو یہ جو ہے زنا کی حد ان کے اوپر جاری کی تھی، ان کو رجم کیا گیا تھا. ایک صحابی تھے جنہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا تھا تو ان کی بیوی کو جو ہے وہ کیا گیا، ان کو کیا گیا. اور ایک جو ہے وہ بھی قبیلہ ازد کی ایک عورت تھی، اس کے اوپر زنا کی یہ سزا جاری کی گئی، اور ایک یہودی کو بھی زنا کی وجہ سے یہ رجم کیا گیا. اور غیر شادی شدہ کی جو سزا ہے وہ سورہ نور میں خود مذکور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کو جو ہے ان دونوں کو 100 کوڑے لگانے چاہیے. اب اس کے بعد جو ہے یہ سزائیں ان کو دی جائیں گی، اور اس سزا میں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں ہے، چاہے غلط کام کرنے والے کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی جو ہے وہ غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہوں.